السلام علیکم۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، سردیاں اپنے جوبن پر تھیں، دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی، ابھی بھی برف روئی کی مانند گر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے دیودار کے درختوں کی شاخیں چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، گہری خاموشی روح تک میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا الا دہک رہا تھا، اور اس کے ارد گرد ہم سب دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ دادی اماں نظریں دہکتی لکڑیوں پر جمائے ماضی کے صفوں کی ورق گردانی کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گلا کھنکھارتے ہوئے گویا ہوئیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور صنوبر آپا سحری کے وقت پانی بھرنے جاتے تھے۔ صنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ صنوبر آپا کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی بھرنے کے لیے برتن لے آتی اور ہمارے گھر کی دیوار پر برتن سے ضربیں لگاتی۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا، اس لیے میں فوراً اٹھ جاتی، اپنے برتن اٹھاتی اور باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور گیدڑوں کی دلخراش آوازیں دل جھنجھوڑ دیتی تھیں۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سہج سہج کر قدم بڑھائے جاتے تھے۔ گھر تو چونکہ اس زمانے میں اکا دکا ہی موجود تھے اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنا پڑتی تھی۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کے حلق میں آن پہنچتا۔ صنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی، کیونکہ گھر میں ایک بوڑھی ساس تھیں اور 3 بچے، میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ آگے آگے صنوبر آپا ہوتی تھیں، جبکہ پیچھے میں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا آ رہا ہے۔ اپنے پیچھے اٹھائے جانے والے قدموں کی آواز میں بخوبی سنتی تھی، لیکن مجھے صنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتی تھی کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے نہ جانا، چاہے تم کسی بھی کچھ بھی دیکھ لو، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو دل پر نقش کر دیا۔ میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر زور سے آنکھیں بند کر لیتی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی۔ لیکن جب طویل سفر طے کرنے کے بعد بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا صنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم رستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں پل بھر کو میرے قدم ساکت کر دیتی تھے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑے تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائے وقوع پر پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ صنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈول یکے بعد دیگرے اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول اٹھا کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ پر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا
का सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था